بابری مسجد کے متعلق کویت کے وکیل مجبل الشریکا نے چند دن پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو خط لکھ کر مانگ کی تھی کہ بابری مسجد کا فیصلہ انہیں عالمی عدالت میں لے جانے کی اجازت دے، جس کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ان کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ایک خط حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں ان کے نام لکھا تھا۔ پھر اسد الدین اویسی صاحب کے نام بھی انہوں نے خط لکھا، لیکن ان کی جانب سے بھی انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تو پھر وہ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم کو ایک خط لکھ کر ایک پیغام ان کو دیا ہے۔ حضرت کو انہوں نے کیا خط لکھا ہے وہ ساری تفصیلات ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، مجبل الشریکا لکھتے ہیں، معزز و محترم جناب رابع حسنی ندوی صاحب کے نام عرب سے پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور خوشیوں سے آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈک بخشے۔ میری بدقسمتی دیکھیے کہ اللہ کے طے کردہ ایمانی رشتے سے آپ کا بھائی ہونے کے باوجود آپ کے گرد لگے ہولناک سیاہی گھیرے کو عبور کر کے آپ کی صحت اور احوال معلوم کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہند و عرب کے مسلمانوں کے اتحاد کے بیچ دیوار بنے تمام مفاد پرست منافقوں کو بے نقاب کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر متحد اور مستحکم بنانے کی قوت عطا کرے۔ اس خط کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو ان پر مسلسل ہو رہے سنگی مظالم سے بچانے کے لیے عرب مسلمانوں کی پرخلوص جانی، مالی اور قانونی تعاون کی پیشکش ہے۔ حالات حاضرہ کا ایک سنجیدہ جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانان ہند کی دینی اور دنیاوی زندگی لگ بھگ پوری طرح سے بیرونی اور اندرونی فساد کے گھیرے میں آ چکی ہے، اور بیچارے مسلمان کفار کے مقابلے میں خود کو بہت کمزور اور بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بنگلورو میں ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے 3 بے گناہوں اور نہایت مسلم نوجوانوں کو جس طرح سے شہید کر دیا گیا تھا، یہ اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ جناب سے یعنی حضرت مولانا رابع حسنی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل کرنے سے پہلے میں نے آپ کے 2-3 اراکین ممبر ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے، ان کو بھی خط لکھا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اپنے پہلے خط کے ذریعے میں نے بابری مسجد کیس میں ہندوستان کے مسلمانوں کی غیر متوقع شکست پر اپنے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے اس کیس کے انچارج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماہر وکیل اور میرے بڑے بھائی ظفر یاب جیلانی کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ کیوں نہ عرب کے وکلاء کی معیت میں ہم اور آپ اس کیس کو بین الاقوامی عدالت میں لے جائیں، جس کا پورا خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ لیکن ان کی طرف سے مجھے بہت ہی سخت اور ذلیل کرنے والا جواب دیا گیا۔ میرا دوسرا خط جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا ولی رحمانی صاحب کے نام تھا، لیکن انہوں نے بھی کسی طرح سے مجھ کو جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ اب ناظرین اکرام، اسد الدین اویسی صاحب کے نام جو خط انہوں نے لکھا تھا اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں، میرا تیسرا خط ان کے نام ہوا جس میں میں نے اسد الدین اویسی کو لکھا تھا، چند بنیادی سوال کیا اور موصوف کا جواب بھی گزشتہ 2 لوگوں سے مختلف نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے ٹویٹر پر بلاک کر دیا اور پھر بی جے پی اور AIMM کے مشترکہ ٹرولز اور گودی میڈیا کے جو ہیڈ صحافیوں کے حوالے کر دیا، اور تب سے لے کر اب تک جب کہ میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں میری ٹائم لائن پر مسلسل گالیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ مجھے فلسطین پر ہو رہے صہیونی مظالم کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور مجھے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں کس حق سے ہندوستانی مسلمانوں کے اندرونی معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کو خط لکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا تصور آتے ہی مجھے امام احمد بن حنبل کے گرد المعتزلہ کا وہ فتنہ پر گہرا نظر آتا ہے جس نے امام احمد بن حنبل کو اپنے ہی شہر میں نظر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا کہ کوئی طالب حق و علم چاہ کر بھی ان سے نہ مل پاتا تھا۔ میں اپنے رب سے آپ کی آزادی کی بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ ان ظالموں کی طرفداری کرتے ہوئے ہی صحیح لیکن میرے خط کا جواب ضرور دیجیے۔ میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گا، میں آپ کی مجبوری کو سمجھ جاؤں گا کیونکہ میں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کی تاریخ سے واقف ہوں۔ میں اپنی طرف سے ایک بار پھر بابری مسجد کے معاملے میں آپ کو عربوں کے ذریعے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ محتاج دعا مجبل الشریکا۔ تو ناظرین اکرام، سارے خط کا خلاصہ بس یہی ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب کو خط لکھ کر یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ وہ بابری مسجد کا فیصلہ کسی بھی طریقے سے انہیں عالمی عدالت میں لے جانے کی اجازت دے۔ اب دیکھنا ہے کہ حضرت کی طرف سے ان کو جواب دیا جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے، یا ان کی طرف سے جواب ہی نہیں دیا جاتا۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ ساری خبر جاننے کے لیے آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔